الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا یہ دورانیہ کہ جس میں ہم زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں، اس دورانیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سیکھنے کے لیے اور عمل کے لیے بنایا ہے۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر نہ سیکھ سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں انسان نہ کچھ سیکھ سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے۔ پہلے کی زندگی کے اندر ہمارا اختیار بالکل نہیں چلتا، جب سے ہمارا وجود آیا اس کے بعد ہمارا اختیار بھی چل رہا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ یعنی پہلے کی زندگی جس کو ہم سارے تعبیر کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تو معصوم ہے، ماں کے پیٹ سے نکلا تو معصوم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پاک ہے، صاف ہے، اور پھر ایسے مثالیں دیا کرتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا پاک صاف ہے نا جس طرح بھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، مثال دیتے ہیں اس کو معصومیت کی مثال دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اس نے ایسا کوئی دورانیہ نہیں دیکھا کہ جس میں وہ کچھ عمل کر سکتا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ لیکن کیا مرنے کے بعد بھی انسان یوں کہتا ہے کہ یہ ماں ایسا آیا جس طرح ماں کے پیٹ سے؟ ایسا کوئی نہیں کہتا۔ وہاں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کس طریقے سے گیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ یہی ٹینشن ہے کہ کیا حال ہوگا، نہ جانے اللہ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ، اور نہ جانے جاننے والا اپنے برائیوں بدعمالیوں کا کیا نتیجہ بھگت رہا ہوگا، یا اللہ نے پتہ نہیں کون سی نیکی قبول کر لی ہوگی۔ اس طریقے سے انسان اندازہ کر رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اس کے لیے، اور پھر کچھ عمل کرتا ہے، کچھ دعا، کوئی اس طریقے سے ایصال ثواب، کس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی جو ہمارا حال کہلاتا ہے، حال یعنی یوں سمجھیں کہ جو ہمارے اس زمانے میں 3 زمانے ہوتے ہیں نا، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے، ایک حال ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارا اختیار صرف اور صرف اپنے اس حال پر چلتے ہیں، اس پر ہمارے اختیار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ماضی بن جائے گا،
اور آنے والا مستقبل ہمیں پتہ نہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں، نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو پلاننگ اس مستقبل کی کر رہے ہوتے ہیں اور اس ماضی کو یاد ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ کتنا اس کو پراگندہ کیا ہوا ہے۔ بھائی میلے کپڑے کو دھو لو، میلے کپڑے کو دھو لیں، جب میلے کپڑا دھو لیا نا پھر صاف ہو جائے گا اور کپڑا خراب نہیں ہوگا۔ میلہ ہی کپڑا رہے گا نا، وہ میلہ رہتے 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 خراب ہو جائے گا، اس کو دوبارہ پہننے کو جی نہیں کرتا۔ دھو لیا پھر کہیں گے پھر سے نیا ہو گیا، پھر سے اس کو دھو پہن لو۔ اب وہ دھونا گویا کہ انسان اپنے ماضی کی جتنی غلطیاں، برائیاں، بدعمالیاں ہیں نا، توبہ کر کے اس کو دھو لے اور صاف ستھرا ہو جائے۔ اور پھر ہاں اس بارے میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر توبہ کرو گے تو اللہ ان سارے کے سارے گناہوں کو جو 30 40 50 60 70 80 سال 90 سال کیے ہوں گے سب کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے۔ اس کی نظر کرم دیکھیں، عنایت دیکھیں کہ ایک توبہ سے سب کو، ایسا نہیں کہا کہ معاف کر تو مٹا دو، ریزر کر، نہیں، اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے۔ کیا اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے، لیکن ہماری کتنی بڑی غفلت ہے۔ ہم کو یہ کہ توبہ کا ارادہ ہی نہیں کر رہے، ہم کو ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو دیکھو بھائی ہم کیوں اپنے آپ کو بربادی کے اوپر راضی ہیں، یہ رضامندی کیوں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ جو دورانیہ ہے نا، یہ سیکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے۔ تو یہ سیکھنا اور عمل کرنا، اب دیکھیں سیکھیں کیا، کون سی چیز سیکھیں جس پر ہم عمل کر سکیں؟ تو کیا انسان یہ کہے کہ میں سائنس سیکھوں؟ کیا انسان یہ کہے کہ میں کچھ جو ہے نا انگلش سیکھ لوں؟ کیا کہ میں اس پر سیکھ کر عمل کر لوں؟ یہ تو بھائی معلوماتی چیزیں ہیں، یہ تو صرف دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ میں اس کی تحقیق کروں، اس کی تحقیق کروں، وہاں سرچ کروں، یہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، معلوم ہو گیا تو کون سا ثواب ملا؟ میں اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے یہ سارے علوم ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی سیکھوں، وہ سیکھوں، اس کو مقصودی بنا کر سیکھوں، یہ باقی جتنے عصری علوم ہیں اس کو ضرورت بنا کر سیکھوں۔ مقصود قرآن ہے، مقصود احادیث ہے، مقصودی علم دین ہے، شریعت ہے، وہی ہے جس سے انسان بنتا ہے، جس سے انسان کا مقام بنتا ہے، جس سے انسان کا کردار بنتا ہے۔ جو انسان اللہ کی نگاہ کے اندر مقام والا بن جاتا ہے اور جو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، وہ سیکھنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ وہ علم نہیں ہے جس علم سے انسان کو اللہ کی معرفت نہ ملے۔ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پے علم چون شمع گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، علم کے پیچھے پروانوں کی طرح، اس کے پیچھے پروانوں کی طرح لگو۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی موم بتی جو شمع ہوتی ہے نا، اس کی طرح پگھلاؤ اپنے آپ کو پگھلاؤ اس کے اندر، کیونکہ بغیر علم کے انسان اللہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ عام آدمی سے آپ پوچھیں نا وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا صفات ہیں، کیا ہیں، تو میرے خیال سے تو نہیں جانتا کہ آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ عام آدمی کے کہو کہ بھئی انبیاء علیہ السلام یا ان کے کیا صفات ہیں، یا صحابہ کرام کے کیا نام ہیں، خلفائے راشدین کے، تو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ کہ غسل کے فرائض تک نہیں معلوم، وضو کے فرائض آداب تک نہیں معلوم ہوں گے، نماز کے فرائض تک معلوم نہیں ہیں اور پڑھ بھی رہے نماز، غسل کے فرائض نہیں معلوم اور کر بھی رہے غسل۔ یہ علم ہے جو ہمیں، مثال کے طور پہ اگر کسی نے غسل کا فرض نہیں سیکھا اور وہ کر رہا ہے غسل، اب وہ کر رہا ہے، اس کو فرائض کا پتہ نہیں ہے، وہ اس فرائض کو بجا نہیں لا رہا ہے جو فرائض ہے،
تو آپ اندازہ کریں اس کی واللہ زندگی بھر کی کوئی نماز نہیں ہوگی، بالغ ہونے کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے فرض پورا نہیں کیا۔ اگر معلوم نہیں ہے اس کو، اب دیکھیں کتنا ضروری ہے بھائی، کتنا ضروری ہے۔ اگر اس کو فرض کا معلوم نہیں ہے، اس نے فرض پورا نہیں کیے، تو اب بتائیں کوئی غسل ہی نہیں ہوگا۔ زندگی بھر اسی طریقے سے اس کے جو ہے نا وہ قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے یا قرآن کو پڑھ رہا ہے، یا کوئی عورت لے لو مرد لے لے اور اوپر، تو بتائیں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور نماز یہ کہ قبول نہ قبول کی بات نہیں ہے، ہوئے گی نہیں۔ اگر انسان نا یہ 3 فرائض پورے کرنے ہیں، مثلا منہ میں پانی ڈالنا ہے، غرارہ کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے اس کا غسل نہیں ہوتا، اس کا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک بال کے برابر خشک ہو جائے نا تو نہیں روتا، غسل نہیں ہوتا، آپ نے اپنے ہمیشہ بال ہی ختم کروائے، آپ بال رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عادی تو راسی، میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، میں نے اپنے سر سے دشمنی کی ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بال ہوں اور بیچ میں جو ہے نا کوئی اس کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے۔ تو اس درجے تک احتیاط کرنے والے حضرات تھے، اور ہم اس چیز کو تو شرم کے حوالے کر دیتے، یہ بے شرمی ہے، یہ شرم محسوس ہوتی ہے، یہ شرم محسوس ہوتی ہے، یہ شیطان کے بڑی پلاننگ ہے، یہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہر قسم کے بے حیائی اور سکرینوں پر چل رہی ہے اور برائی کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ ہے، اور جو کچھ ہے وہاں شرم نہیں محسوس ہوتی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سامنے دیکھ رہی ہے، وہاں حیا ہمیں نہیں آتی۔ اور یہاں جب دین کا مسئلہ آ جائے نا، میں کیسے پوچھوں یہ شرم آ رہی ہے، میں کیسے پوچھوں شرم آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سسر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب مسئلہ ایسا ہی تھا جو میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں آپس میں، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا آپ جا کر پوچھ لیں، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ جا کر پوچھ لیں، ایک مرتبہ تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ پوچھ لیں، تسلی نہیں ہوئی، کہا چلو بات سامنے آ گئی نا، مجلس میں تھے خود ہی پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تسلی جب تک نہ ہوئی خود بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کب فرض ہوتا ہے۔ اب یہ لیں، اور پھر بتایا بھی کیونکہ ان کی بیٹی میرے پاس تھی نا، اس لیے مجھے تھوڑی سی حیا آ رہی تھی، لیکن بالآخر خود پوچھ لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کب فرض ہوتا ہے مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ جب بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک مسئلہ بتایا، پھر بتایا، بار پوچھ، پھر یا رسول اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر پیچھے کہا ام سلمہ کیوں آپ پریشان کر رہی ہیں، یہ ہے نا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے اتنا کھل کر مسئلے بتائے، لیکن پوچھنے والے صحابہ کرام تھے، وہ جہالت کے اوپر راضی نہیں تھے۔ کبھی ایسا نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، سن لیں گے، کہیں سن لیں گے، کہیں ٹی وی سے سن لیں گے، کہیں چینل سے سن لیں گے، کہیں یوٹیوب میں سرچ کر لیں گے، کہیں گوگل سے سرچ کر لیں گے، وہاں کوئی ویڈیو آ جائے گی سن لیں گے۔ ہو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں صرف یہ رکاوٹیں ہیں، اللہ تک پہنچنے میں یہ رکاوٹیں ہیں، اور ہم اس پر راضی ہیں، کبھی بھی اس پر راضی نہ ہوں اور پوچھنے والے بن جائیں، علم سیکھیں، مسائل سیکھیں۔ دیکھیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا علم سیکھنا فرض ہے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے آدمی جس لائن کے اندر جا رہا ہے نا، جس کام میں پڑا ہوا ہے، اس کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، تو نماز پڑھتا ہوں، نماز کا علم سیکھنا مجھ پر فرض ہے۔ حج کر رہا ہوں، حج کا علم سیکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اب یہ فرائض ہے، اور ہم اس کو بالکل جو ہے نا دیکھا دیکھی ہو جائے گا، سنا سنی ہو جائے گا،
بس کچھ پتہ نہیں تھا، چلو جو میرے دماغ کے اندر ہے اسی پر گزارا کر لوں گا، تو کیا یہ بات اللہ کے سامنے بھی چل جائے گی؟ کیا وہاں پر یہ ہمارا عذر قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ماہ مبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے قرآن سے دوستی لگا لیں، قرآن سے دوستی لگا لیں، سب کے سب سیکھنے والے بن جائیں، سب کے سب سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور ہمیں کیا کہ سیکھنے والے ہم بنے، کہاں سیکھیں؟ شرم کو مٹائیں۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ کتنے بڑی عمر ہو گئی ہے، ہم جو ہے نا ابھی سیکھیں گے، ابھی ہمیں فاتحہ نہیں آ رہی تو میں کیسے سیکھوں فاتحہ؟ نہیں آ رہی، بیٹھ جائیں اور پھر پیچھے لگ جائیں۔ آپ پڑھنے والے بنے، انشاءاللہ سکھانے والا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا سکھانے والا نہیں ملے گا۔ علم کے راستے میں یہ بات کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ عذر آپ حضرات کا بالکل قبول نہیں ہے کہ ہم سیکھنے والے تھے، کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ میرے اور آپ کا علم کے ساتھ بہت برا سلوک ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو گھروں کے اوپر ٹیوشن پڑھانے کے لیے قاری صاحبان جب آتے ہیں نا، اس کو اور انگلش پڑھانے والے دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو قرآن کی ٹیوشن پڑھانے والا ہے نا، اس کو ہم جو 2000 3000 کے اوپر وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جو انگلش پڑھانے والا ہوتا ہے تو میں اور آپ کیا کہیں اس کو کہ ہم کتنے میں پڑھاتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی بے عزتی سمجھے گا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا۔ بھائی میں انگلش کا ٹیچر ہوں، میں سائنس کا ٹیچر ہوں، میں کیا ہوں؟ اور یہ میرے بھائیوں، قرآن کی عزت کریں، قرآن کا احترام کریں، دین کا احترام کریں، خود آئیں، مسجدوں میں آئیں، پڑھنے والے بنیں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں کیا کہیں گے؟ وہاں کون سی بات ہماری چلے گی؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے دوستی لگا لیں، علم سیکھنے والا کوئی آدمی جہالت کے اوپر راضی نہ رہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہوتی ہے نا کہ صرف جہالت پر راضی رہتے ہیں، اور جہالت کون سی؟ اس سے جہالت کے جو علم سے جاہل ہیں۔ ہم تو آج کل کے ایک فرسودہ سے نظام کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ علم والا جو ہے عالم، اور علماء جاہل طبقہ ہے۔ ہماری زبانوں پر یہ ہوتا ہے علماء جاہل طبقہ ہے، یہ کیا جانتا ہے، یہ دین کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ کیا جانتا ہے، یہ دنیا کیا ہے، کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے، دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ آخر اس نے جتنا بھی اڑنا ہے نا، وہ ادھر ہی نیچے جانا ہے، کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ علم والے اوپر کنیکشن جوڑ کر آسمانوں سے بھی بلند علم اور کنیکشن جوڑ چکے ہیں الحمدللہ، اور اپنی وہ جہان بھی روشن کر چکے۔ اور یہ اللہ کا بندہ نہ امریکہ تک پہنچ چکا، اور نہ برطانیہ تک پہنچ چکا، نہ دنیا کے کسی اور تک پہنچ چکا، اور اس کے پیچھے دم پکڑے ہوئے، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہیں تھا جدھر کھڑا تھا وہیں پہنچا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دنیاوی علوم یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے مقاصد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنے والے بنو۔ یہاں الحمدللہ ہماری کلاس ہوتی ہے، نیچے عشاء کے بعد کلاس ہوتی ہے، مغرب کے بعد درس ہوتا ہے، 4-5 صفیں ہوتی ہیں نمازیوں کی، سارے کے سارے اٹھ کر باہر ہوتے ہیں، پیچھے درس کے لیے 4-5 بیٹھتے ہیں، 10 بیٹھتے ہیں، 15 بیٹھتے ہیں، باقی ضروریات ہیں، باقی کے باہر کھڑے ہو کر باتیں کریں گے۔ یہاں توفیق نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں؟ اتنا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھیں۔ اب الحمدللہ اپنا کام ہم تو پورا کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسجد میں سکھانے والا کوئی نہیں تھا کہ ہم سیکھتے۔ عشاء کے بعد نیچے کلاس ہوتی ہے، ترجمہ سکھایا جاتا ہے، گرامر سکھائی جاتی ہے، اور بغیر کسی فیس کے سکھائی جاتی ہے۔ سارے ارادہ کریں اور سیکھنے والے بنیں، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی لائیں، سیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم اپنے اللہ کو تو راضی کر لیں گے نا، کم از کم اپنے باطن کو روشن کر لیں گے، روشنی والا علم سیکھ لیں گے، اللہ اور رسول سے تعلق جڑ جائے گا، تو برا تو نہیں ہوگا میرے خیال سے۔ کچھ بن جائے گا، کام بن جائے گا، کچھ کام بن جائے گا، کچھ مقاصد حاصل کر لیں گے۔ ورنہ ہم تو اس دنیا کے چکروں میں پڑے موت آ جاتی ہے، نہ جانے کس گلی چوراہا چوک پر آتی ہے، کس حال کے اندر آتی ہے، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئے گی تو سبحان اللہ۔ اللہ یہ تو فرمائیں گے نا کہ بھئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا،
حفظ کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، اب اس پورا نہیں کر سکا، تھوڑا سا پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حفاظ میں سے اٹھائیں گے۔ یہ قرآن سفارشی ہوگا اس کا، یا اللہ مجھے پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ نہیں سکتا، اٹک اٹک کر، فرمایا اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک کوشش کرنے کا، ایک پڑھنے کا اجر مل رہا ہے اس کو۔ اللہ کی دین دیکھیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ارادہ کرنا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ماہ مبارک کے اندر جب قرآن پڑھا جائے تو سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کیا میسج دے رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث سیکھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔